اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی ساتھیوں، سورہ زاریات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اپنی پچھلے پارے کا، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ حق بات جتنی اچھے انداز میں بیان کی جا رہی ہوتی ہے اصلاح کے لیے، اتنے ہی زور شور سے اس کے مخالف اسے جھوٹا بیان کرتے ہیں، اور ایسا رویہ تباہ کن ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، انسان اور دنیا میں موجود ہر شے کی تخلیق میں اللہ کی موجودگی، اس کی طاقت کی شہادت دے رہی ہے۔ ساتھیوں، سورہ طور کے آغاز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مخالفین کے جتنے بھی الزامات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر دعوت کا کام، حق کو پہنچانے کا کام جاری رکھیں، یہاں تک کہ رب کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ کی نگہبانی میں یہ کام جاری رکھیں۔ اللہ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے فیصلے کی گھڑی نہیں آ جاتی۔ برداشت کرتے رہیں۔ رب کی تسبیح سے جو قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ اس قسم کے حالات، اتنی مخالفت، اتنی نفرت کے ماحول میں بھی انسان کو ایسی انرجی دے سکتی ہے جس سے وہ حق بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک آزمائش ہے جسے غفلت میں، آسائشوں میں، رنگ رلیوں میں، شرک میں، گناہوں میں گزارنے والے اس کے انجام سے بڑے ہی بے خبر ہوتے ہیں، نہ ختم ہونے والے عذاب کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس عذاب کو، اس انجام کو نہ وہ یاد کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، جنت میں داخل ہونا یا جہنم سے، دوزخ سے بچ جانا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ دوزخ سے بچ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل درجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال ہماری کمزوریوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا رب ہے جو ہماری ان کمزوریوں کے باوجود بھی درگزر فرما دیتا ہے۔ ساتھیوں، آیت نمبر 19 میں جہاں مزے کا ذکر آیا ہے تو مزے کا تعلق انسان کی چاہت سے ہے، اس کی خواہش سے ہے، دل کی پسند سے ہے، اس کی لذت سے ہے۔ یہ وہ مزے ہیں جس سے نہ کوئی بیماری کا ڈر ہے، نہ کوئی بدہضمی کا ڈر ہے، نہ کسی گندگی کا اندیشہ ہے، اور جہاں لفظ مزے کا آتا ہے وہاں ہمیشہ کھانے پینے کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری بھی صالح لوگوں کو دی گئی کہ ان کی اولاد اور بیوی بچے بھی جنت میں ہوں گے، ان مزوں میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بیوی بچے کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں؟ اور یہ ہوں گے کن لوگوں کے؟ جنہیں داخلے کی اجازت ہوگی جنت میں اور وہ اس قابل بھی ہوں گے، تو یہ ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے آل اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی۔ با ایمان اولاد والدین کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ بہرحال اصل درجہ تو اعمال ہی ہیں۔ ساتھیوں، سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو قرآن کے ذکر اور اس کی نصیحت کو سننا نہیں چاہتا اس کے پیچھے نہ پڑو، اسے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ایسا انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ سے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی رضا حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، اس سے آخرت کی کامیابی نہیں چاہیے۔ جس دنیا سے اسے سب چاہیے، صرف چاہیے، ہمیشہ چاہیے، ایسے انسان پر محنت حاصل ہے۔ کون کتنا ہدایت یافتہ ہے، کون کتنا گمراہ ہے، اس کا فیصلہ نہ اس دنیا میں ہوتا ہے، نہ دنیا کے لوگوں سے رائے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سب تو رب کا فیصلہ ہے۔ جو اپنی جہالت کو حق سمجھے، جو اپنی جہالت کو ہدایت سمجھے، اس کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔
ساتھیوں، ہماری اگلی سورہ سورہ قمر ہے، جس میں شق القمر کے واقعے کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ اور شق القمر کیا ہے؟ چاند کا پھٹ جانا۔ یہ ایک تنبیہ ہے ہٹ درم لوگوں کے لیے، جن کے سامنے یہ ایک نشانی کی طرح پیش کیا گیا، قرب قیامت کی نشانی، کہ اس کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی انکار، بڑے بڑے واقعات بھی انسان کو نہ ہلائیں، نہ عبرت دلائیں۔ اس سورہ میں ساتھیوں پچھلی قوموں کے رویے اور ان پر آنے والے دردناک عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عذاب مت مانگو، سزا کی خواہش نہ کرو۔ کسی بھی عذاب کو ٹالنے کی نہ پہلے کسی میں طاقت تھی نہ آج ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے بکھری ہوئی ہڈیوں کو قبروں سے نکال کر کھڑا کرنا۔ ذلت، ندامت، خوف زدہ چہروں کے ساتھ سب کچھ ان کے سامنے ہوگا جس کا انکار کرتے رہے۔ ساتھیوں، اس سورہ میں بار بار دہرائی جانے والی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں جن و انس کو یہ حقیقت دلائی جا رہی ہے، یاد دلائی جا رہی ہے کہ چھوٹا یا بڑا کوئی وجود، کوئی شے کائنات میں ایسی موجود نہیں جو رب کی محتاج نہ ہو، نہ رب کو جواب دہ ہو۔ یقیناً خدا ترس ہی اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان انسانوں میں شامل کرے جو اللہ کو اعمال کا جواب دینے کے قابل ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں۔ آمین۔ ساتھیوں، سورہ واقعہ میں انسان کی پیدائش اور موت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی طے کرتا ہے کہ کس کو ماں کے پیٹ ہی میں مر جانا ہے اور کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے اور کسے کس عمر تک پہنچ کر مرنا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مار سکتی۔ اس وقت یہ بلند پایا کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ساتھیوں، یہ کلمہ نصیحت ہے، یہ کلام پاک ہے، بہت پاکیزہ ہاتھوں سے بہت پاکیزہ ہستیاں اسے لے کے اتریں۔ نہ ناپاک خواہشات رکھنے والے، نہ ناپاک سوچ رکھنے والے اسے اٹھانے کے قابل ہیں یا اسے سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے، کیونکہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے جسے پاک انسان ہی صرف ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ناپاکی یا جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانے سے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس پارے کی آخری سورہ سورہ حدید، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں، لاپرواہی میں بیت گئیں، سستی اور غفلت کی وجہ سے ان کے دل پتھر ہو گئے۔ وہ مومن ہی کیا جن کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگھلے۔ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی بھی دکھاوے، کسی بھی ریا کے بغیر سچے دل سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند رنگینیاں، دھن دولت، آگے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش سب ناپائیدار ہے، یہ کھیتی بھوس بن جاتی ہے۔ مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت ہار نہ بیٹھے، راحت آئے تو اترا نہ جائے۔ خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں کو اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، انہیں نور بخشے گا جس سے وہ سیدھی راہ بڑی صاف صاف انہیں نظر آنے لگے گی انشاءاللہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔